قبلہ وقت دینے کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ آپ نے جب اس پورے نئے سسٹم کو دیکھا، نئے بلاک کو دیکھا، یہاں پر نئی نئی کمپلیں جو پھوٹی ہوئی ہیں ان کو دیکھا، تو سر کیا تاثرات ہیں، کیسا لگ رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کا اور دیگر یہاں کے مسئولین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی اس بات کی کہ الحمدللہ ایک تاثر جو دنیا میں دیا جاتا تھا کہ مدارسوں میں فرسودہ نظام ہے اور مدارس جو ہے بڑے بیکورڈ ہے، اور الحمدللہ اس ادارے میں آ کر مجھے احساس ہوا کہ نہیں، ہم زمانوں کے تقاضوں کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں، زمانوں کے تقاضوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلنے والے لوگ ہیں، اور یہ آج اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق اس بلڈنگ کو بنایا گیا ہے اور اس کے شعبوں کو بنایا گیا ہے، اور میں دعا گو ہوں جن لوگوں نے اس اقدام کو اٹھایا، خدا ان کو ان کی منزل مقصود تک پہنچائے اور کامیابی سے ہمکنار کرے۔ سر، ملت کی وحدت کے لیے اور خاص طور پر پاکستان میں وحدت کے قیام کے لیے جتنے اقدامات ہو رہے ہیں ان میں آپ بھی اپنا ایک خاص حصہ شامل کر رہے ہیں۔ دیکھنے والوں کو وحدت کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں گے کہ کس طرح اب وقت ہے کہ ہم اتحاد بھائی چارے کو پروان چڑھائیں اور اپنی جو زندگی ہے اس کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اتحاد و وحدت ایک بنیادی چیز ہے اور بنیادی امر ہے، اور اس میں ہمیں مشترکہ جدوجہد کرنی پڑے گی۔ اب لوگ بولتے ہیں کہ اتحاد اپنے پائے تکمیل تک کیسے پہنچ سکتا ہے اور عملی جو ہے اس کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے۔ اتحاد و وحدت کو پروان چڑھانے کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے سب سے بنیادی چیزیں وہ اخلاقیات ہیں۔ ایک دوسرے کو برداشت کرنا، کوئی معصوم نہیں ہے سوائے 14 معصومین کے، ہم سب میں نقائص موجود ہیں، ہم سب میں کمزوریاں موجود ہیں۔ کمزوریوں کی اگر اچھے اخلاقی انداز میں نشاندہی کی جائے تو انسان کی تعمیر ہوتی ہے، اور اگر اس کو برائے تنقید کیا جائے تو اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، خرابی پیدا ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ کوئی انسان معصوم نہیں ہے۔ جب ہمیں یہ طے کر لیا اصول ہے کہ ہمارے پاس 14 معصوم کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، تو خامیاں بھی ہوں گی اور کوتاہیاں بھی ہوں گی، تو لہٰذا اچھائیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، خامیوں کو پس پش ڈالتے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق کے ساتھ، احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور سب کی حیثیت کو اپنی جگہ پر رکھیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے اندر اس سے بہترین اتحاد کی، وحدت کی اور محبت کی تصویر پیش نہیں ہو سکتی کہ ایک دوسرے کو برداشت کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ تحمل کرنا اور تعاون کرنا۔ میں سمجھتا ہوں اس کے ذریعے اتحاد کو مضبوط کیا جا سکتا ہے اور قوم کو ایک متحد ہم نے کیا پریکٹیکلی کراچی کے اندر مختلف سوچ رکھنے والے لوگ تھے، مختلف فکر رکھنے والے لوگ تھے، تنظیموں سے، گروہوں سے لوگ وابستہ تھے، ہم نے سب کو احترام کے ساتھ احترام دیا، سب کو ایک لڑی میں جو ہے پرویا، اور آج الحمدللہ اس حوالے سے کراچی کی صورتحال بہت بہتر ہے، اور ہم نے اسی اتحاد کے ذریعے کراچی میں جو حالات پیدا ہوئے اس کا مقابلہ کیا، اور الحمدللہ آج ہم کراچی میں بہت طاقتور ہیں۔ آپ جیسے جو علماء ہیں ان کا بہت بڑا کردار ہے، خاص طور پر اس یونین میں۔ اس طرح کی خوبصورت لڑی میں جب سارے موتی، مختلف قسم کے موتی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے ایک لڑی میں پروئے ہوں تو کیسا محسوس ہوتا ہے سر؟ آپ نے تو بہت قربانیاں دیں، آپ نے تو بہت برے حالات بھی دیکھے، اور آج جب یہ ملت، جب یہ قوم ایک وحدت کی طرف، امن و امان کی جانب قدم بڑھا رہی ہے تو کیا احساسات ہوتے ہیں، کیا جذبات ہوتے ہیں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں میں نے وہ زمانہ بھی اس وقت دیکھا جب ہم قائد شہید کی برسی میں اسلام آباد آئے تھے، جب چھوٹی عمر تھی، اور سیکریٹریٹ کا گھیراؤ کیا تھا، اور پھر ہم اپارا جیل میں جو ہے بند ہوئے تھے اس زمانے کے اندر۔ کچھ اڈیالہ جیل میں تھے، کچھ اپارا میں تھے۔ ہماری سب سے چھوٹی عمر اس قافلے میں ہماری تھی، 2 افراد تھے ہم، ان کی تھی۔ میں نے وہ زمانہ اتحاد و وحدت کا دیکھا ہے، قوم کی طاقت اور قوت کا مظاہرہ دیکھا ہے میں نے، اور ٹوٹتے ہوئے حالات بھی میں نے دیکھے ہیں، بلڈنگ کو سالم بھی دیکھا ہے، بلڈنگ کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو ایمانداری کے ساتھ اپنی جدوجہد پر یقین رکھنا چاہیے، کوششیں کرنی چاہیے۔ میری اور آپ کی تکلیف کوششیں کرنا ہے، صحیح کرنا، نتیجہ خدا کے ہاتھ میں۔ نتیجے کا انسان انتظار نہ کرے کہ پتہ نہیں میرے کام سے نتیجہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ میری ذمہ داری، میرا وظیفہ ہے کہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے اتحاد و وحدت کے لیے اقدامات کروں، اپنی ذمہ داری کو ادا کر کے چلے جاؤں، تاکہ خدا کی بارگاہ میں کہہ سکتا ہوں پروردگار میں نے اپنی توان کے مطابق کوشش کی تھی، میں غافلین میں سے نہیں تھا۔ میں اب اپنے سیٹ اپ کی اپنی تعریف سننا چاہ رہا ہوں، اس المنتظر ٹی وی کی آپ کی زبانی تعریف سننا چاہ رہا ہوں۔ اس سیٹ اپ کو آپ نے کیسا پایا؟ حال ہی میں جس طرح لوگ اس کو پذیرائی دے رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں، آپ کی کیا توقعات ہیں، اور اب تک آپ ہمیں 10 میں سے کتنے نمبر دینے والے ہیں؟
دیکھیں میں صرف ایک جملہ آپ کی اس منتظر چینل کے لیے بولوں گا کہ یہ قدم ہے امام منتظر کی طرف. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو مل کر اس کو مضبوط کرنا چاہیے اور اس کے ذریعے دین کی جو ترویج ہو رہی ہے, تبلیغ ہو رہی ہے, اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, مضبوط کرنا چاہیے, کل ہم بھی ناصران امام میں شمار ہو سکیں. بہت شکریہ سر وقت دینے کا.